ثواب اعمال کا میرے تو پہنچا ساری امت کو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیو، الحمدللہ ہمارے سلسلے دعوت کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں انشاءاللہ عز و جل۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے سلسلے میں یہ دعوت جو ہوتی ہے کوئی عام دعوت نہیں ہوتی، بلکہ جو ہے یہ نیاز کی جاتی ہے، اور ایک دعوت پروگرام کے ذریعے مدنی چینل کے ناظرین ایک مثال بھی پیش کی جاتی ہے، یا ایک جو ہے تصور پیش کیا جاتا ہے کہ دعوت کا، کہ ہم دعوتوں میں عام طور پہ فضول باتیں ہو رہی ہوتی ہے یا بلند آواز میں گانے بج رہے ہوتے ہیں اور نہ جانے کیا کیا چل رہا ہوتا ہے، آپ سب جانتے ہیں۔ اس کی جگہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دعوت میں ہم جو ہے اچھی باتیں کریں، اور اسی پہلو کو روشناس کروانے کے لیے بھی یہ پروگرام ہم کرتے ہیں، یہ سلسلہ کرتے ہیں کہ اس میں لوگ سبق حاصل کریں کہ اس طرح بھی دعوت کی جا سکتی ہے۔ بہرحال آج جو ہے انشاءاللہ اس سے پہلے کہ میں اپنے مہمانان گرامی کا تعارف کرواؤں، پہلے آئیے ہم چلتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے دعوت پروگرام کا یہ بھی ایک حصہ ہے کہ ماشاءاللہ نیاز پک رہی ہوتی ہے۔ آج ہم جن کی نیاز کرنے والے ہیں، ایک بہت بڑی شخصیت، وہ شخصیت کہ عشاق کے دل ان کے نام سے دھڑکتے ہیں۔ جب ان کا نام آتا ہے تو بزم تصور میں ایک قربانیوں کی نہ ختم ہونے والی داستان ذہن میں آتی ہے، عشق رسول کی نہ ختم ہونے والی داستان۔ آج بھی ان کے واقعات سن کر ہم اپنے دلوں کو گرماتے ہیں، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چراغ جلاتے ہیں اپنے دلوں کے اندر۔ وہ شخصیت کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں میرے آقا کہہ کر پکارتے ہیں۔ بڑی مشہور حدیث ہے بخاری شریف کی، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ابو بکر سیدنا، ابو بکر ہمارے آقا، اعتقا سیدنا، اور انہوں نے آزاد کیا ہمارے آقا کو۔ اچھا، میں یہ سسپینس رہنے دوں گا، آپ اسلامی بھائی سوچیں کہ میں کس کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ سوال میں آپ کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں، انشاءاللہ عز و جل پروگرام کے آخر میں ان کا نام ذکر کیا جائے گا، لیکن آپ کو میں نے کچھ ہنٹس دیے ہیں کہ حضرت عمر انہیں اپنا آقا کہہ کر پکار رہے ہیں۔ اور یہی نہیں، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جنہیں فرماتے ہیں سید المؤذنین، مؤذنوں کے آقا۔ تو آپ سوچئے کہ کس شخصیت کی میں بات کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ عز و جل میں نام بتا دوں گا پروگرام کے آخر میں۔ آئیے نیاز کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں آج ہمارے الطاف بھائی جو ہے کیا بنا رہے ہیں۔ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الطاف بھائی کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ ماشاءاللہ۔ الطاف بھائی بڑی بھینی بھینی خوشبو آ رہی ہے، کیا بن رہا ہے؟ یہ فرائی گوشت بھی کہہ سکتے ہیں آپ، اس کو کڑھائی گوشت بھی کہہ سکتے ہیں۔ اچھا، کڑھائی تو نظر نہیں آ رہی، یہ کڑھائی گوشت پتیلے میں بھی بن جاتا ہے؟ نہیں بن جاتا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، خوشبو بہت اچھی آ رہی ہے۔ مسالے وغیرہ کیا اس میں کوئی اس کی اسپیشلٹی ہے کڑھائی گوشت کی، اس میں جیسے خاص فرائی گوشت بھی کہتے ہیں؟ جی، خاص مسالے نہیں ہوتے اس میں، کٹر مرچ ہوتی ہے، ہلدی ہوتی ہے، اور ثابت زیرہ، اور لونگ کے 2-4 دانے، گھر میں جیسے پک رہا ہے، لونگ ڈالتی ہے، کالی مرچی ڈالتی ہے، دال چینی ڈالتی ہے، بس یہ چلیں جی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آخری اللہ میں دہی برکت دے۔ ڈلے گی اور یہ ہری مرچیں ڈلے گی۔ چلیں، میتھی ڈال دیں۔ آپ ماشاءاللہ نیاز بناتے رہیں انشاءاللہ۔ اور ہم اپنے کام میں لگتے ہیں، آپ اپنے کام میں لگے رہیں۔ جزاک اللہ خیر الطاف بھائی، یاد رکھیں۔ انشاءاللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ کہتے ہیں ایک آدمی اپنے گھر پر پہنچا، بیوی سے کھانا مانگا، بیوی نے کھانا جو بنایا تھا اس میں تھوڑا نمک زیادہ تھا، تو اس بندے نے جو ہے پہلے تو بڑا غصہ آیا، سوچا ڈانٹوں، پھر سوچنے لگا کہ یار مجھ سے بھی اتنی خطائیں ہو جاتی ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے میری خطاؤں پہ میری پکڑ کر لی تو میرا کیا بنے گا۔ یہ سوچ کر
اس نے اپنی بیوی کی اس خطا کو معاف کر دیا، دلی دل میں یہ سوچا اور معاف کر دیا۔ جب اس کا انتقال ہو گیا تو انتقال کے بعد جو ہے کسی نے خواب میں دیکھ کر اس سے پوچھا کہ تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا، تو وہ کہنے لگا کہ اللہ تبارک و تعالی عز و جل کے فرشتے مجھے عذاب دینا ہی چاہتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی عز و جل کی طرف سے ارشاد ہوا کہ اے بندے، تو نے میری بندی کے کھانے میں نمک ڈالنے والی خطا کو معاف کیا تھا، جا میں نے اس وجہ سے تجھے بخش دیا، تو نے اسے معاف کیا تھا، میں نے تجھے معاف کیا۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ایک حکایت ہے اور ایسا روز مرہ ہمارے ساتھ ہوتا رہتا ہے کہ ہم کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جس میں معافی کے پہلو ہوتے ہیں، ہم چاہیں معاف کر سکتے ہیں، چاہیں تو اچھا سوچ سکتے ہیں کسی کے بارے میں۔ ہمارے گھر میں ہی گھر والی اگر ایک کام غلط اس سے ہو جاتا ہے یا کوئی کام اس سے خطا ہو جاتی ہے تو ہم اس کے اچھے پہلو پر بھی غور کر سکتے ہیں کہ بھائی وہ کپڑے بھی دھوتی ہیں، وہ کھانے بھی بناتی ہیں، وہ ہمارے بچوں کی پرورش بھی کرتی ہے، ہمارے پیچھے ہمارے مال کی حفاظت بھی، نہ جانے کتنے کام کر رہی ہوتی ہے۔ تو ہم اچھے پہلو کی طرف بھی دیکھ سکتے ہیں اور دیکھیں اس شخص کا اچھے پہلو کو تلاش کرنا اس کے کام آ گیا اور اس کی بخشش کا سبب بن گیا۔ ایک واقعہ روایتوں میں لکھا ہوا ہے کہ ایک شخص جو ہے اسے اپنی زوجہ سے شکایت تھی، تو وہ جو ہے یہ شکایت لے کر ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ دروازے پر ہی تھا کہ ان صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ کی بلند آواز سنائی دی۔ اس نے سوچا کہ یار جس چیز کا میں شکار ہوں یہ خود اس چیز کا شکار ہے، اب ان سے کیا میں عرض کروں۔ بہرحال اس نے جو ہے عرض کی ان صحابی سے کہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہے۔ تو ان صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں فرمایا کہ میرے ساتھ بھی یہ معاملہ ہے کہ کبھی میری زوجہ جو ہے بلند آواز میں بات کر لیتی ہے، لیکن میں اس کی اچھائیوں کی طرف دیکھتا ہوں، جہاں اس میں ایک برائی ہے تو کئی اچھائیاں بھی ہیں، جیسے وہ میرے پیچھے میرے بچوں کا خیال رکھتی ہے، میرے پیچھے میرے مال کی حفاظت کرتی ہے، وہ میرے لیے کھانے بناتی ہے، کپڑے دھوتی ہے۔ تو پیارے پیارے اسلام بھائیو، ہم اچھائی کے پہلو، یہ تو گھر کی بات ہے، اسی طرح معاشرے میں عام طور پہ ایسے کئی واقعات ہوتے ہیں کہ ہم چاہیں تو اچھائی کے پہلو اس میں تلاش کر سکتے ہیں، لیکن ہم جو ہے اچھائی کے پہلو تلاش کرنے کے بجائے حسن ظن اور کینہ اپنے دل میں پال لیتے ہیں، بلکہ کئی دنوں تک ذکر تک نہیں کرتے سامنے والے کے۔ اب ہم خود ہی سٹوری تیار کر لیتے ہیں، کسی کو فون کیا فون نہیں اٹھا رہا، ہم نے اپنے طور پہ سٹوری تیار کر لی کہ یہ مجھ سے بات کرنا نہیں چاہ رہا، یہ مجھ سے بھاگ رہا ہے، یا پتہ نہیں کیا کیا اپنے طور پہ ہم کوئی قصہ تیار کر لیتے ہیں، خود ہی ذہن میں سوچ لیتے ہیں قصہ کہ یار یہ ہوا ہوگا، اس وجہ سے اس نے میرا فون نہیں اٹھایا، اور پھر بدگمانی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور بدگمانی کے گناہ میں ہی نہیں بلکہ کینہ کے گناہ میں بھی پڑ جاتے ہیں، برسوں تک وہ بات دل میں لیے رہتے ہیں، نہ ان سے بات کرتے ہیں نہ کچھ۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، بدگمانی کرنے میں، برا پہلو سوچنے میں ہلاکت ہی ہلاکت ہے، اور اسی طرح اچھا پہلو سوچنے میں صرف اخروی فوائد اپنی جگہ، دنیاوی فائدے بھی بے شمار، کہ آپ ریلیکس رہیں گے، آپ کی صحت اچھی رہے گی۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں زندگی بھر کے لیے عادت بنا لینی چاہیے کہ جب بھی کسی کے بارے میں سوچیں تو اچھے پہلو اس میں تلاش کریں، اور بے شمار ایسے واقعات انبیاء کرام کے، صحابہ کرام کی سیرت میں ہمیں ملتے ہیں کہ وہ 99 برے پہلو چھوڑ کر ایک اچھے پہلو کا تذکرہ فرمایا کرتے تھے۔ میں نے آپ کو موضوع تو پیش کیا، ہمارا آج کا موضوع جو ہے اچھے پہلو تلاش کریں ہیں، کہ دوسروں میں جب بھی کسی کی بات ہو اچھے پہلو تلاش کریں۔ تو آج انشاءاللہ عزوجل اسی موضوع پر ہماری گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ اس سے پہلے کہ گفتگو کا آغاز کیا جائے، میں اپنے معزز مہمانان گرامی کا تعارف کروا دیتا ہوں۔ ہمارے ساتھ سب سے پہلے مفتی جمیل صاحب، کوئی تعارف کے محتاج نہیں ہے، مفتی جمیل بھائی ماشاءاللہ مدنی چینل پہ آپ ان کو دیکھتے رہتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے ساتھ محمد فراز مدنی، ماشاءاللہ یہ بھی مدنی چینل پہ آتے رہتے ہیں، آپ دیکھتے رہتے ہوں گے۔ اور ہمارے ساتھ معروف نعت خواں محمد عدنان شیخ موجود ہیں، اور ان کو بھی آپ مدنی چینل پہ دیکھتے رہتے ہیں۔ انشاءاللہ عزوجل ان کے ساتھ گفتگو کا آغاز کریں گے، مفتی صاحب کی صحبت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انشاءاللہ عزوجل میں ان سے کچھ سوالات کرتا ہوں اور ہم سب استفادہ کرتے ہیں انشاءاللہ عزوجل۔ مفتی صاحب یہ بتائیں کہ
آج کل ہمارے معاشرے میں یہ برا سوچنا یعنی بری باتیں سوچنا، اچھے پہلو تلاش کرنے والے لوگ تو کم ہی رہ گئے، بدگمانی پھیلتی چلی جا رہی ہے. آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ اصل میں یہ ہوتا ہے کہ جو گمان ہے نا وہ دل کے اندر پیدا ہونے والے خیالات ہوتے ہیں. اب جس کے دل کے اندر پاکیزگی ہوگی تو اس کے دل میں خیالات بھی پاکیزہ پیدا ہوں گے، اور دل میں اگر خباثت بھری ہو، فاسد چیزیں بھری ہوں، دل خوف خدا سے خالی ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے جب دل کو آگاہی حاصل نہ ہو، تو پھر ایسی صورت میں جو معاشرے کا ایک انداز بنتا چلا جا رہا ہے کہ منفی سوچیں وہ فوراً دل کے اندر خیالات آنے لگتے ہیں. ایک چھوٹے سے کام کے لیے بھی اچھے پہلو کو بھی مد نظر رکھا جا سکتا تھا، لیکن ہم منفی پہلو ہی کو مد نظر رکھتے ہیں. تو اچھے کسی بھی کام کے، ہم نے ایک محاورہ بھی سنا ہے، تصویر کے دو رخ ہوتے ہیں. تو ہم ظاہری طور پر پہلا رخ ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے بیک گراؤنڈ میں کیا کیا اسباب ہیں، وہ وجوہات کیا ہیں، ان کو ہم بالکل بھی توجہ میں نہیں لاتے. تو کسی بھی مسلمان کے اگر بظاہر نظر آنے والا کوئی ایسا فعل ہے کہ جس پہ اعتراضات ہو سکتے ہیں یا وہ کام ہمیں اچھا نہیں لگ رہا، تو اس حوالے سے بھی ہمیں اس مسلمان کے اس عمل کی طرف اچھے پہلوؤں پر نظر کرنی چاہیے. مثال کے طور پہ فقہائے کرام اس بات کو ذکر فرماتے ہیں کہ کسی مسلمان کے کلام میں 99 پہلو کفر کے بنتے ہیں. یعنی اس نے ایک گفتگو کر دی، اس گفتگو کا نتیجہ نکلا کہ ایک پہلو اگر اس انداز سے دیکھیں تو کفر بنتا ہے، دوسرے انداز سے اس پہلو کو دیکھیں تو وہ بھی کفر بنتا ہے، تیسرے میں بھی کفر بنتا ہے. یوں اس کے کئی پہلو کفر کے بن رہے ہیں، لیکن ایک پہلو ایسا ہے جو اس بات کا درست بنتا ہے اور وہ بالکل ایمان کے دائرے میں ہے، ایمان کے تقاضے کے مطابق ہے. تو فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ آدمی کو اس کی کہی ہوئی بات پہ کفریہ پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے حکم اس پہ کفر کا نہیں لگائیں گے، بلکہ اس کی بات کو اچھے ہی پہلو پر، کیونکہ وہ مسلمان ہے. تو ایک مسلمان کفر سے اجتناب کرتا ہے، کفر سے نفرت کرتا ہے، تو ہم اس کے پہلو، اس کی مراد کو ہم ایمان والے پہلو پر ہی رکھیں گے کہ اس کی مراد ایمان والا ہی پہلو تھا، وہ درست پہلو تھا. ہاں اب اگر وہ اپنے مطلب اور معنی خود ہی صراحت کر دے کہ میری مراد یہ تھی، تو یعنی کفریہ پہلو تھا، تو اب پھر اس کے اقرار کرنے کی وجہ سے اس کے اوپر جو بھی فقہی حکم بنتا ہوگا، شرعی حکم، وہ لاگو ہوگا. اچھا مفتی صاحب، اسی سے ریلیٹڈ ایک سوال کروں. لوگ عام طور پہ کہتے ہیں اوپر والا، اشارہ بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کے بارے میں کیا حکم ہونا چاہیے؟ یعنی یہ ایسا کلمہ ہے عام طور پہ بہت زیادہ رائج ہے ہمارے معاشرے میں. اس جملے سے تو ہم منع کریں گے جی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مطلقاً اس طرح کہنا کہ اوپر والا. تو اس کا ایک پہلو یہ بنتا ہے کہ جیسے ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اوپر رہتا ہے، جیسا ہم زمین میں رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا مکان ٹھکانہ وہ اوپر ہے. تو اگر کسی کے ذہن میں یہ والا پہلو ہے کہ اللہ تعالیٰ اوپر رہتا ہے، آسمانوں کے اوپر، عرش کے اوپر رہتا ہے، تو یعنی جسم مانتا ہے، جیسے ہم زمین پہ بیٹھے ہیں، ہمارا جسم اس وقت صوفے پر ہے، تو اللہ تعالیٰ کا جسم مان کر وہ تصور رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر یوں تشریف فرما ہے، بیٹھا ہے، تو یہ والا پہلو کفریہ ہے. اللہ تعالیٰ جسم سے، جسمانیت سے، جگہ میں ہونے سے پاک ہے. تو اب ایک پہلو یہ بنتا ہے اس جملے کا، لیکن ایک پہلو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جس طرح زمین اللہ کی ملک ہے، آسمان اللہ کی ملک ہے، جنت اللہ کی ملک ہے، عرش اللہ کی ملک ہے، تو اوپر والا کہنے کا مطلب اگر یہ لیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں آسمانوں میں بھری پڑی ہیں، تو آسمانی قدرتی نشانیوں والا یا اللہ تعالیٰ کی شان بلند و بالا ہے، اس اعتبار سے وہ اوپر والا کہتا ہے. تو یہ ایک پہلو ہے جو کفر سے بچاتا ہے. لیکن پھر بھی اس طرح کے جملے سے ہم منع ہی کریں گے. یہ جملہ اگر کہا جائے اوپر والا اللہ تعالیٰ کے لیے، تو اس سے ایک سننے والے کے ذہن میں یہ وہ پہلا پہلو ذہن میں آ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اوپر رہتا ہے. یعنی جو بالکل خالی ذہن ہوگا، بچہ ہے، تو وہ کہیں یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ اوپر رہتا ہے.
اور یہ والا پہلو یہ اسلامی عقیدے کے خلاف ہے. تو اس لیے علماء اس جملے سے منع ہی کرتے ہیں تاکہ سننے والا کہیں دوسرا غلط پہلو لے کر ساری زندگی یہی نہ سمجھتا رہے. تو اس لیے ہمیں عوام کے بارے میں بہرحال حسن ظن ہی اس نے گمان ہی رکھنا چاہیے. اور علماء نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی ہے کہ جو عوام ہے ان سے اللہ تعالیٰ کے بارے میں عقائد پوچھے نہ جائیں بلکہ ان کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں درست عقائد بتائے جائیں، سکھائے جائیں. اگر اس کی غلط فہمی کوئی تھی بچپن کی تو وہ غلط فہمی کا ازالہ بھی ہو جائے اور اس سے انشاءاللہ اس کے علم میں بھی اضافہ ہوگا. سبحان اللہ، کیا بات ہے. یعنی اس قول میں بھی قول کو کفر ضرور کہا جائے گا، منع بھی کیا جائے گا، لیکن قائل پہ کفر کا فتویٰ لگانے میں احتیاط کی جائے گی جب تک کہ وہ خود صراحت نہ کر دیں. سبحان اللہ. تو یہ ہمارے فقہ ہیں، یہ ہمارے فقہ کی سوچ ہے ماشاءاللہ. فراز بھائی آپ کیا فرماتے ہیں؟ اس طرح کا کوئی واقعہ آپ کے ذہن میں ہو فقہاء کرام کا اچھے پہلو تلاش کرنے کے بارے میں؟ مفتی صاحب نے بڑی وضاحت کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے. کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ علماء سے لوگ کسی تھرڈ پرسن کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ فلاں اس طرح کہتا ہے، فلاں امام یوں ہیں یا فلاں بندہ یوں ہے. تو جو واقعی اہل علم ہوتے ہیں، فقہا ہوتے ہیں، افتاء سے وابستہ ہوتے ہیں، وہ اس طرح کے جوابات دینے میں بڑی احتیاط کرتے ہیں کیونکہ بعض اوقات بتانے والا جس انداز سے بتا رہا ہوتا ہے معاملہ ایکچولی ویسا ہوتا نہیں ہے. تو اس پر بڑا پیارا واقعہ الخیرات الحسان کے اندر جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت پر ایک بنیادی کتاب ہے، اس میں ایک واقعہ مذکور ہے کہ ایک شخص امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ ایک شخص ہے کہ جو جنت کا امیدوار نہیں ہے، دوزخ سے ڈرتا نہیں ہے، مردار کھاتا ہے اور بغیر سجدے اور رکوع کی وہ نماز پڑھتا ہے. اسی طرح وہ بغیر دیکھے گواہی دے دیتا ہے، فتنے کو وہ پسند کرتا ہے، سچائی کو وہ ناپسند کرتا ہے اور رحمت سے وہ دور بھاگتا ہے اور یہود و نصارہ کی تصدیق کرتا ہے. تو اب ویسے اگر کسی عام شخص کے بارے میں کہا جائے یا کسی عام شخص کے پاس آ کر کوئی اس طرح کی بات کی ہے تو وہ کہے گا اوہو اتنا بڑا کفر کر دیا، اتنی بڑی بات کر دی. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے فرمایا کہ کیا تمہاری اس سے ملاقات ہوئی ہے، تم اس کو جانتے ہو؟ تو کہا ملاقات نہیں ہوئی، بس وہ سنی سنائی باتیں، اگر میں اس سے مل لوں تو وہ میرے نزدیک بڑا ناپسندیدہ شخص ہوگا. اب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کس طرح اچھے پہلو کی طرف اس کی توجہ دلائی، پازیٹیو تھنکنگ کی طرف اس کی توجہ دلائی. امام اعظم فرماتے ہیں کہ وہ تم کہتے ہو کہ وہ جنت کا امیدوار نہیں ہے، دراصل وہ خالق جنت کا امیدوار ہے. اگر خالق جنت کی رضا مل گئی تو اس کو جنت بھی مل جائے گی. فرمایا تم کہتے ہو کہ وہ دوزخ سے نہیں ڈرتا، تو در حقیقت وہ خالق دوزخ سے ڈرتا ہے. اگر وہ رب سے ڈرنے والا بن گیا تو امید ہے کہ وہ جہنم سے بھی بچ جائے گا. تم کہتے ہیں کہ وہ مردار کھاتا ہے تو وہ مچھلی کھاتا ہوگا، کیونکہ مچھلی کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ذبح شرعی کی اس کو حاجت نہیں ہے. حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ میری امت کے لیے دو اس طرح کے جانور حلال کیے گئے کہ جن کو ذبح کرنے کی حاجت نہیں ہے، ایک ٹڈی اور ایک مچھلی. تو فرمایا کہ وہ مچھلی کھاتا ہوگا. پھر اس نے کہا تھا کہ وہ بغیر سجود اور رکوع کی نماز پڑھتا ہے، تو امام اعظم نے فرمایا کہ بھائی وہ نماز جنازہ پڑھتا ہوگا. نماز جنازہ میں نہ رکوع ہے نہ سجود ہے. فرمایا تم کہتے ہو کہ وہ بغیر دیکھے گواہی دیتا ہے، تو بھائی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رب ہونے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر گواہی دیتا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ گواہی جو ہے وہ بغیر دیکھے دی جاتی ہے، غیب پر ایمان لانا ہے. اسی طرح فرمایا کہ تم نے کہا کہ وہ سچائی کو ناپسند کرتا ہے. تو موت ہے تو ایک حقیقت، لیکن ظاہر ہے کہ ہر بندہ اس کو پسند تو نہیں کرتا، وہ موت کو ناپسند کرتا ہوگا. پھر تم کہتے ہو کہ وہ فتنے کو دوست رکھتا ہے. تو امام اعظم نے فرمایا کہ وہ مال اور اولاد کو پسند کرتا ہوگا، مال اور اولاد سے اس کو چاہت ہوگی. اور قرآن پاک میں فرمایا گیا کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اس کو فتنہ قرار دیا. لیکن ظاہر ہے کہ مال سے بھی بندے کو محبت ہوتی ہے، اولاد سے بھی محبت ہوتی ہے. تو یوں آپ پازیٹیو تھنکنگ کی طرف لے کر آئے. اسی طرح وہ کہتا تھا کہ رحمت سے بھاگتا ہے. تو امام اعظم نے فرمایا کہ بھائی بارش اللہ کی رحمت ہے. اب ہر بندہ تو اس کے نیچے نہانے کا وہ اہل نہیں ہوتا، تو وہ کسی سائے میں چلا جاتا ہے، تو اس طرح وہ رحمت سے بھاگتا ہے. اور اس نے کہا تھا کہ وہ یہود و نصارہ کی تصدیق کرتا ہے. تو امام اعظم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود و نصارہ کا یہ قول قرآن میں بیان کیا ہے، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. یہود یہ کہتے ہیں نصارہ کچھ نہیں ہے، نصارہ کہتے ہیں یہود کچھ نہیں ہے. تو وہ بندہ اس چیز میں ان کی تصدیق کرتا ہے، صحیح تصدیق کرتا ہے. تو آپ دیکھیں کتنے زبردست طریقے سے آپ نے اس کی تھنکنگ کو پازیٹیو کی طرف لے کے گئے. اور یہ ہمیں سکھایا کہ اگر کسی تھرڈ پرسن کے بارے میں بات ہو رہی ہو یا کوئی بھی اس طرح کی بات ہو جو بظاہر ہمیں منفی نظر آ رہی ہو، تو اس کو پازیٹیو کی طرف کیسے لے کے جانا ہے. اور اگر آپ قرآن پاک کی تعلیمات پر غور کریں
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی مقامات پر اپنے نیک بندوں کا تذکرہ فرمایا، ان کی تعریف کو بیان کیا، ان کے سجود اور رکوع کو بیان کیا. تو یہ کیا ہے کہ اللہ کے نیک بندے، حالانکہ اللہ پاک اس چیز سے بے نیاز ہے، لیکن پھر بھی ان کی جو اچھی عادتیں تھیں، ان کی اچھی کوالٹیز تھیں، اللہ پاک نے ان کو بیان کیا. تو اس سے بھی ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ نیگیٹو تھنکنگ کو، منفی سوچ کو بندہ سائڈ پر رکھ کر زیادہ جو غلبہ ہے، جو اس کی جو زیادہ توجہ ہے، جو فوکس ہے، وہ اس کی پازیٹیو تھنکنگ کی طرف ہونی چاہیے. یہ ضرور ہے کہ کمزوریوں سے بندہ سیکھتا ہے، لیکن اس سے بڑھ کر اگر آپ کسی کی طرف حوصلہ افزائی سے بڑھتے ہیں اور اس کی اچھی پہلو کی طرف توجہ دلاتے ہیں تو وہ زیادہ اچھے انداز میں نکھر کے سامنے آتا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا بات ہے فراز بھائی. اچھا، ہم مفتی صاحب یعنی بزرگان دین کے بارے میں سنتے ہیں. پچھلے دنوں مکاشفۃ القلوب میں یہ واقعہ پڑھ رہا تھا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ایک مرے ہوئے خنزیر کے پاس سے ہوا. اچھا، مرا ہوا وہ بھی خنزیر کی لاش، جس میں سے تعفن اٹھ رہا تھا. حواری ساتھ تھے، سب نے اپنے منہ پر کپڑے سے ڈھانپ لیے اور منہ چھپاتے ہوئے گزر گئے کہ کہیں یہ سڑان جو ہے ہماری ناک میں نہ چلی جائے. سخت بدبو آ رہی تھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہاں سے گزرے تو آپ نے منہ پہ ہاتھ نہیں رکھا، اور آپ جب گزر گئے تو آپ نے اپنے حواریوں سے فرمایا کہ دیکھو اس کے دانت کتنے سفید ہیں. اللہ اکبر. آپ نے اس مرے ہوئے خنزیر میں سے بھی ایک اچھائی کا پہلو نکال لیا. جبکہ جو ہے خنزیر حرام ہے، نجس عین ہے، لیکن آپ نے نجس عین چیز، اس کی لاش موجود ہے اور اس میں سے بھی آپ نے اچھائی کا پہلو نکال لیا. تو حواریوں نے کہا کہ حضرت اتنی غلیظ چیز اور تعفن اٹھ رہا ہے، اتنی گندی چیز، اس میں بھی آپ اچھائی کا پہلو بیان فرما رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا میں اپنی زبان کو برائی کا عادی کیوں بناؤں، یعنی مجھے اپنی زبان کو برائی کا عادی نہیں بنانا. مرے ہوئے خنزیر میں سے بھی آپ نے اچھائی کا پہلو، یہ انتہا ہے. یعنی اس سے زیادہ کیا مثال دی جا سکتی، اس سے زیادہ کیا مثال دی جا سکتی کہ مرے ہوئے خنزیر تک میں سے اچھائی کا. آخر ہم اپنے آپ کو ایسا کیسے بنائیں؟ یعنی ہم اپنے کبھی ماتحتوں کو دیکھتے ہیں تو ہزار مرتبہ دل میں برائیاں پیدا ہوتی ہے کہ یار یہ کیا کام کر رہا ہے. کبھی اپنے گھر والوں کو دیکھتے ہیں، کبھی ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں ساس بہو کے بارے میں. آج کل عام ہے، یعنی ہر ساس، ہر بہو کہے گی ساس نے جادو کرایا ہوا ہے، ساس کہے گی کیا ساری عورتوں کے بعد اور کوئی کام ہی نہیں رہی ہے، جادو کرواتی پھریں گے. اب یہ جو ہے نا، یہ عام ہے معاشرے کے اندر. یہ سوء ظن ہم سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ یار وہ فلاں کا استخارہ کروا دیں. کیا استخارہ کروا دیں؟ فلاں نے مجھ پہ جادو تو نہیں کیا. ارے یہ کوئی استخارہ ہوتا ہے؟ یعنی آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ استخارہ کر کے بتائیں فلاں نے جادو تو نہیں کیا مجھ پہ. تو اتنا سوء ظن اس معاشرے میں پھیل چکا ہے. آخر ہم اپنے آپ کو اس خوگر کیسے بنائیں، اچھائیوں کا اچھے پہلو تلاش کرنے کا عادی کیسے بنائیں؟ اور اس کی معاشرے میں کچھ مثالیں، یہ تو 2-3 مثالیں میں نے عرض کی. تو اس کے بارے میں جیسے ساس بہو کا مسئلہ ہے، دیگر مسائل جو ہے، اس میں ہم کس طرح اچھے پہلو تلاش کر سکتے ہیں مفتی صاحب؟ اصل میں ہمیں علم دین جتنا زیادہ ہمارے سامنے ہوگا اور احترام مسلم کا جذبہ ہمارے جتنے سامنے ہوگا، حقوق العباد کے حوالے سے جتنی ہمیں آگاہی ہوگی، تو انشاءاللہ اس چیز پہ کافی حد تک ہم کنٹرول کر سکتے ہیں، لگا سکتے ہیں، اور برے خیالات، منفی سوچیں، اعتراضات بھری فکریں، یہ انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی. مثال کے طور پہ ایک آدمی گھر پہ آتا ہے، گھر پہ آتے ہی وہ دیکھتا ہے کہ اس کے کپڑے استری نہیں ہیں. اب اس کا 2 انداز ہو سکتے ہیں. آتے ہی کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ مجھے سوٹ استری چاہیے اور تم نے استری نہیں کیے، تم ایسا ہی کرتی ہو، تم ہمیشہ یعنی اپنی بیوی پہ وہ برسنا شروع ہو جائے. اب ایک تو یہ آتے ہی بوچھاڑ شروع ہو گئی نا اعتراضات کی، اور پھر جس کی جیسی ٹاکنگ جو انداز، وہ اسی انداز کو اختیار کر لیتا ہے. لیکن یہ سارے فکریں اور یہ منفی سوچ لانے سے پہلے اپنی اہلیہ سے ہی بندہ اگر پوچھ لے کہ بھائی میں صبح آپ کو کہہ کے گیا تھا کہ یہ کپڑے استری کرنے ہیں، تو یہ کپڑے استری کیوں نہیں ہوئے، کیا کوئی پرابلم تھی؟ اب بیوی ہو سکتا ہے اس کا ایسا جواب دے جو آپ کو بھی سمجھ میں آئے. مثال کے طور پہ کہ بھائی لائٹ گئی ہوئی تھی، جب سے آپ گئے ہیں
तब से लाइट ही नहीं है। अच्छा मुफ्ती साहब, सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको, कभी कभी बड़ी शर्मिंदगी हो जाती है, आपने डांट दिया, सारा भाषण दे दिया, बाद में उन्होंने कहा कि भाई लाइट गई हुई थी, अब कैसी शर्मिंदगी होगी। अच्छा बच्चे भी देख रहे हैं, उन पे क्या असर पड़ेगा, हमने जो बोलना था बोल दिया, काश तहम्मुल से जैसा कि आप फरमा रहे हैं काम ले लिया जाता। अगले को भी मौका, चूँकि आपको एक काम जो आप कह कर गए थे वो नहीं हुआ, तो यकीनन अब ऐसे में आदमी को वाक़ईतन वो इस्तरी किया हुआ लिबास पहनकर किसी महफिल में जाना है, बिल्कुल, जल्दी किसी है। ऑफिस वर्क के लिए निकलना है, अब उस वक्त इस्तरी नहीं है। अब इस वक्त जो आदमी के जहन में जो कुछ, एक तो वो टेंशन वहाँ पहुँचना, वो कपड़े इस्तरी नहीं है, तो अब ऐसे मौके पे अब सारा नज़ला बीवी पे मतलब उतार दिया। अब होना ये चाहिए कि बीवी से भी मालूम कर लिया जाए ना कि हकीकत हाल क्या है। अब उसकी तरफ से जब रीज़न सामने आएंगे तो बंदा हो सकता है कि अब उसकी कोई मुताबादिल सूरत इख्तियार करे कि चलें अब मुझे वहाँ पहुँचना है, तो अब मैं क्या करूँ, कपड़े लेकर बाहर किसी जगह जहाँ लाइट आ रही हो ड्राई क्लीनर से ही इस्तरी करवा लूँ, कोई सूरत बना सकता है, मुताबादिल कोई सूरत इख्तियार कर सकता है। तो अब असल ये है ना कि मनफी सोचें जिसकी हर वक्त सुबह शाम यही नेगेटिव आदत बन चुकी हो, तो उसको अपनी बीवी के जवाब पर भी हो सकता है इत्मीनान ना हो कि नहीं तुम झूठ बोल रही हो, लाइट कब गई है, वो उसकी तहकीक में पड़ जाएगा कि लाइट कब से गई भी है और तुम कहीं झूठ तो नहीं कह रही। तो लिहाजा अपने आप को अगर हम पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ लेकर आ जाएंगे तो हमारा जहन भी पुरसुकून रहेगा, तो दिल भी पुरसुकून रहेगा। जो अब हम अगले स्टेप पे कोई काम करने जा रहे हैं वो काम भी पुरसुकून तरीके से कर सकेंगे, वरना ये जहनी टेंशन का एक बहुत बड़ा सबब हमारी मनफी सोचें हैं जो बिल आखिर आगे चल के दिल की बीमारियों का भी नतीजा बन जाती हैं। अच्छा हमने इत्तेफाक है दो वाक़यात ज़िक्र किए शोहरों के, कि शोहर जो है बीवी पे, आजकल इसका उलट भी हो रहा होता है, कभी कभी हमारी इस्लामी बहनों को भी एहतियात करना चाहिए, फ़ौरन बरस पड़ती है शोहर घर में आया नहीं, ये नहीं लाए वो नहीं लाए, अरे भाई उसका सुन तो लो बेचारा कहाँ था। बहरहाल अच्छे पहलुओं पे तवज्जो नहीं। ख़वातीन को भी अच्छे पहलू निकालने चाहिए अपने शोहर को। अगर कोई काम इन्होंने कहा था कि ये आप करते हुए आइएगा, नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं, ये सामान लेते हुए आइएगा, अब वो बेचारा खाली हाथ आया, खाली हाथ आते ही एकदम खातून बरस पड़ी, तो पहले पूछ लें कि आपको ये काम कहा था वो लेके नहीं आए, मिसाल दही लेके नहीं आए, तो अब हो सकता है शोहर आगे बताए कि भाई दही ख़त्म हो गई है। अब शोहर के हाथ में दही ना देख के औरत फ़ौरन ना बोल पड़े, पूछ ले, या हो सकता है शोहर खुद ही इसकी वजाहत कर रहा था, उससे पहले हम एतराज़त कर देते। काश हमारी जो है आदत में शामिल हो जाए अच्छे पहलू तलाश करना, काश हम अच्छे पहलू तलाश करने वाले बन जाए तो माशरा जो है अमन व शांति का एक नमूना बन जाए। आप यकीन करें हर किस्म के झगड़े ख़त्म हो जाए अगर सिर्फ ये आदत इख्तियार कर ली जाए। आप क्या फरमाते हैं फराज भाई, इसकी कुछ मिसालें, बुरी सोच रखना या जो है क्या कहते हैं हुस्न ज़न कैसे रखा जाए, अच्छे पहलू कैसे तलाश किया जाए, कोई ऐसी मिसाल? देखें इसमें सोहबत का बड़ा असर होता है। अगर ऐसे अफराद की सोहबत मिल जाए जो बंदे को मुस्बत सोच की तरफ लेके जाएं, मनफी पहलुओं से उसको दूर रखें, तो इसका भी बंदे की शख्सियत पर फ़ायदा होता है, उसकी शख्सियत निखरती है। इसकी एक आसान मिसाल आप लें, यानी एक मनफी पहलू माशरे में कितना आम है उसकी मिसाल देता हूँ और फिर उसको मुस्बत की तरफ कैसे लाया गया उसकी भी मिसाल देता हूँ। मोबाइल ज़ाहिर है कि हर दूसरा बंदा यूज़ करता है, अब हर सामने वाला शख्स कॉल रिसीव उसकी हो ये ज़रूरी नहीं है। अब जब कॉल रिसीव नहीं होती तो फ़ौरन ज़हन में यही ख्याल आता है कि देखो जानबूझ के मेरी कॉल नहीं उठा रहा, हालांकि कोई सबूत नहीं है, कुछ पता ही नहीं है कि कॉल क्यों नहीं रिसीव हो रही, लेकिन ज़बान से पहले यही निकलता है कि अगर पैसे का मामला होगा, देखो यार कर्जा देना ना मेरा, इसलिए जो ना वो मेरी कॉल नहीं उठा रहा, यानी कॉल नहीं उठा रहा हमारे ज़बानों पर ये था। लेकिन आप देखें कि अमीर अहले सुन्नत ने इस पॉजिटिव थिंकिंग कैसे दी हमें। अमीर अहले सुन्नत फरमाते हैं कि आप ये ना कहें कि कॉल नहीं उठा रहा, आप ये कहें कि उसकी कॉल रिसीव नहीं हो रही, उसकी कॉल उठ नहीं रही। अब इसमें क्या है कि उस बंदे पर इल्ज़ाम नहीं है। अच्छा आप अच्छे पहलू कैसे तलाश करने, भाई हो सकता है वो वॉशरूम में हो सकता है उसका मोबाइल साइलेंट हो सकता है वो चार्जिंग पर हो, वो किसी काम से निकल गया हो, तो ऐसे कई जो है वो सूरतें हो सकती हैं जिसकी वजह से उसकी कॉल रिसीव ना हो रही है। और कॉल रिसीव नहीं हो रही इसमें भी एक मतलब सुकून और इत्मीनान है कि हम सामने वाले को ब्लेम नहीं कर रहे कि वो कॉल नहीं उठा रहा। तो ये अमीर अहले सुन्नत की सोहबत की बरकत है। अब कई ऐसे इस्लामी भाई हैं जिनकी ज़बान पे यही जुमला है कि कॉल नहीं रिसीव हो रही, तो मतलब ज़हन इस तरफ चला जाता है कि ये मुस्बत थिंकिंग की तरफ है। अच्छा बसों का जो ऑनलाइन भी शो हो रहा है,
اور اس وقت تو اور زیادہ یہ چیز غصے میں تبدیل ہو جاتی ہے کہ دیکھو آن لائن ہونے کے باوجود بھی فون نہیں اٹھا رہا. تو اب اصل میں معاملہ یہ ہے نا کہ اب وہ فون اس وقت وہ گھر چھوڑ کے نماز پڑھنے گیا ہے, کسی کام سے گیا ہے, بچوں کے ہاتھ میں ہے, اہلیہ کے ہاتھ میں ہے, اور آپ کا جو نمبر ہے وہ سیو نہیں ہے, ان نون نمبر ہے. تو ایسے موقع پہ وہ اہلیہ فون ریسیو نہیں کر پا رہی. کس طرح کریں؟ ان کو شوہر کی طرف سے بھی اجازت نہیں ہے کہ میرے موبائل سے آنے والی کوئی کال آپ ریسیو کریں. بازو کا یہ سلسلہ ہوتا ہے, کوئی جان پہچان والا ہو, کوئی محارم ہے, کوئی یعنی اپنی نند یا اپنے بھائی کسی کی کال ہو تو بندہ وہ ریسیو کر سکتا ہے, کوئی عورت ریسیو کر سکتی ہے. لیکن ایک آفس سے آنے والی کال, ایک ان نون کال, تو عورت وہ ریسیو نہیں کر پا رہی. تو آن لائن شو ہونے کے باوجود بھی کئی ایسے پہلو بنتے ہیں کہ جس کے اندر ہو سکتا ہے کہ اس وقت موبائل اس آدمی کے ہاتھ میں نہیں ہے یا بالفعل اسی کے ہاتھ میں, لیکن وہ ایک اہم ترین میٹنگ کے اندر مصروف ہے اور اس وقت وہ کال ریسیو نہیں کر پا رہا. اس میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات جیسے واٹس ایپ ہے تو بندہ آف لائن ہو چکا ہوتا ہے لیکن تھوڑی دیر تک وہ آن لائن شو کر رہا ہوتا ہے. تو یہ بھی ایک پازیٹیو تھنکنگ آپ لا سکتے ہیں کہ ممکن ہے وہ آف لائن ہو گیا ہو لیکن چونکہ وہ تھوڑی دیر تک آن لائن شو کرتا ہے تو اس لیے آن لائن شو ہو رہا ہے. اچھا, ایک اور معاشرے کا سلگتا ہوا پہلو ہے. ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے کہ میری اپنی بیٹی کا شوہر اگر جو ہے وہ میری بیٹی کو گھما رہا ہے, کھلا پلا رہا ہے, ہوٹلنگ کروا رہا ہے, خوش رکھ رہا ہے, آرام کا وقت دے رہا ہے, کتنا پیارا بندہ ہے. دیکھیں کیسے اللہ والا ہے, کتنا نیک آدمی. اور اگر یہی کام میرا بیٹا کرے تو میرے ذہن میں خیال آئے گا یہ اس کی بیوی نے جادو کر لیا ہے, پھانس لیا ہے اس کو جو ہے نا. یہ بڑا عام ہے. یعنی میری اپنی بیٹی, اس کے ذرا سا سر میں درد ہو اور وہ گھر میں آرام کرتی ہے, سوتی ہے, تو ماں کو خیال آتا ہے کہ یار بیچاری جو ہے نا کتنی پریشان ہے. یہی اگر بہو ہو تو خیال آتا ہے ڈرامے بازی کر رہی ہیں. تو آپ اس کے بارے میں بتائیں کہ کس طرح اس معاملے میں بھی اچھے پہلو کو تالا, کیونکہ معاشرے کا ایک عام مسئلہ ہے, یعنی ہر گھر کی کہانی. تو اس معاملے میں کیا جو ہے ساس اپنے بہو کے بارے میں اچھے پہلو سوچ سکتی ہے, حسن ظن رکھ سکتی ہے؟ دیکھیں یہ بولا تو بہت جاتا ہے کہ بہو بیٹی کی طرح ہوتی ہے, بالکل میری بیٹی ہے, داماد بالکل میرے بیٹے کی طرح ہے. زبان سے الفاظ نکلتے ہوئے اچھے لگتے ہیں لیکن جب آپ پریکٹیکلی اس کا مظاہرہ کریں گے تو وہ بہت زیادہ اچھا لگے گا کہ بلکہ اپنے بیٹے سے بھی بڑھ کر جو ہے اپنے داماد سے جو ہے وہ اچھا سلوک کرنا چاہیے سسر کو. اسی طرح ساس کو اپنی بہو سے, اپنی بیٹی سے بڑھ کر, اس لیے کہ وہ ایک نئے گھر کے اندر آئی ہے, وہ بہت ساری چیزیں چھوڑ کر آئی ہیں, نئے ماحول میں ایڈجسٹ ہونا اس کا بسا اوقات مشکل ہوتا ہے. تو جتنا آپ اس کا خیال رکھیں گے, اپنی بیٹی سے بڑھ کر اس کو محبت دیں گے تو اس کا ماحول میں ایڈجسٹ ہونا یہ آسان ہو جائے گا. اور چونکہ معاملہ دو طرف سے ہوتا ہے, اگر آپ کی طرف سے کوئی کمزوری ہوگی, اس کو بار بار ڈانٹ ڈپٹنا ہوگا, تو پھر ظاہر ہے کہ وہ بھی انسان ہے, وہ بھی بعض اوقات کیا کرتی ہے کہ اپنے شوہر کو جا کے پھر باتیں بتاتی ہے, اور اس طرح پھر معاشرے کا جو ہے وہ ایک نقشہ بگڑ جاتا ہے, فیملی کا جو ایک امن و سکون ہے وہ بگڑ جاتا ہے. کئی افراد آپ کو ایسے ملیں گے, حالانکہ نکاح کے اندر برکت رکھی گئی ہے, لیکن کئی ایسے افراد ہیں جو کہتے ہیں کہ یار جب سے شادی ہوئی نا میں بڑی ٹینشن میں آ گیا ہوں, زندگی اجیرن ہو گئی. کیوں ہے ایسا ہمارے معاشرے میں؟ حالانکہ ہمیں قرآن و حدیث تو یہ سکھاتے ہیں کہ جب بندہ شادی والا ہو جاتا ہے, نکاح ہو جاتا ہے, اس کے ایمان کی حفاظت ہوتی ہے, زندگی وہ پرسکون ہو جاتی ہے. بلکہ ایک حدیث پاک ہے, اس میں تو یہ بیان کیا گیا کہ جو شادی شدہ ہے وہ جب نوافل پڑھتا ہے تو غیر شادی شدہ کی 70 رکعت سے افضل ہے اس کی 2 رکعت پڑھنا. اس کی شرح میں یہ بیان کیا گیا کہ چونکہ وہ ذہنی انتشار سے اب فارغ ہو چکا ہوتا ہے, اس کے ذہن میں اور مزید جو بری خواہشات ہیں وہ پیدا نہیں ہوتی. تو نکاح کے اندر تو اتنی برکت ہے, لیکن ہمارے معاشرے میں کیوں اس کو ایک نیگیٹو چیز کی طرف لے جایا جاتا ہے کہ نکاح کریں گے تو یہ معاملہ ہو جائے گا. تو اس میں ہر ایک کو سوچنا چاہیے, بڑوں کی ذمہ داری ہے, بالخصوص جیسے لڑکا ہے تو اس کے والدین کو اپنی ذمہ داری سمجھنی چاہیے کہ ہمارے گھر میں آنے والی جو لڑکی ہے, جو بہو ہے, اس کے ساتھ ہم اچھا سلوک کریں, اچھے پہلو کو تلاش کریں, برے جو پہلو ہیں اس کو نظر انداز کریں اور اچھے انداز میں سمجھانے کی کوشش کریں. دیکھیں یہ نہیں ہے ہمارا مقصد اس ٹاپک کا کہ برے پہلو کو بالکل ہی نظر انداز کر دیں, کوئی تربیت کا سلسلہ نہ ہو, یہ نہیں ہے. برے پہلو اگر آپ کو نظر آ رہے ہیں تو پہلے تو اس کی تحقیق بھی ہونی چاہیے کہ واقعی یہ برا ہے بھی کہ نہیں. پھر اگر آپ واقعی اس کے مسئلے ہیں, اس کو سمجھانا چاہتے ہیں تو اچھے انداز میں اس کی تربیت کریں تو انشاءاللہ مزید وہ نکھر جائے گا. بڑی پیاری بات کہی آپ نے. اچھا اب ماشاءاللہ وقت کی کمی ہے, گفتگو تو ایسی ہے کہ دل ہی نہیں چاہ رہا ختم کی جائے, چلتی رہے, لیکن آئیے ہم جو ہے اختتام کی طرف آ رہے ہیں. آخری سوال آپ سے مفتی صاحب یہ ہے کہ حسن ظن جو ہے کہاں تک رکھا جائے؟ یعنی کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ آدمی نہ چاہتے ہوئے بھی برا گمان کرنے لگتا ہے,
تو آخر انتہا کیا ہے، یعنی اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ یا آخری میرا سوال ہے، انشاءاللہ اسی پہ اختتام کریں گے انشاءاللہ، کہ اسلام کیا کہتا ہے اس بارے میں کہ کس حد تک حسن ظن رکھا جا سکتا؟ ہمیں دین اسلام نے حکم دیا ہے ظن المؤمنین خیرہ، مومنین کے بارے میں اچھا گمان کرنا. اور کسی بھی مسلمان کے بارے میں اچھے گمان کی ایک حد کیا ہو سکتی ہے؟ تو ہمیں کتابوں میں یہ مسئلہ ملتا ہے کہ ایک شخص ہے جس کے منہ سے شراب کی بو آ رہی ہے. اب جس کے منہ سے شراب کی بو آ رہی ہے فوراً ذہن میں کیا آئے گا کہ اس نے شراب پی ہے. شراب پیے. لیکن فقہائے کرام فرماتے ہیں اس کا شرابی ہونا اس کے منہ سے شراب کی بو آنے سے ثابت نہیں ہوگا اللہ کہ اس نے شراب پی. کیونکہ شراب کی بو آ رہی ہے. بو آ رہی ہو سکتا ہے کہ شراب پینا چاہ رہا تھا اور اچانک منہ میں آنے کے بعد ہی اس کو خوف خدا کا غلبہ اور اس نے کلی کر دی ہو، شراب نہیں پی، وہ کلی کرنے کا موقع نہیں ملا صاف پانی سے. یا یہ ہے کہ اس نے شراب نہیں پی رہا تھا، زبردستی لوگوں نے اس کو پکڑا ہو اور اس کو پلا دی ہو جبرن، تو اس لیے اس نے شراب پی لی، اس کو زبردستی پلائی گئی ہے. تو اس صورت میں بندے کو شراب کی حد جو ہوتی ہے وہ اس کے اوپر قائم نہیں کی جائے گی. تو اس طرح بکثرت پہلو بن سکتے ہیں جس میں کسی بھی مسلمان کے پاس سے شراب کی اسمیل آنے سے اس کو ہم شرابی نہیں کہہ سکتے. ہاں جب وہ اقرار کر لے کہ میں نے شراب خود سے شوقیہ پی ہے یا شرعی گواہوں سے ثابت ہو جائے کہ اس نے قصداً خوشی شراب پی ہے، اس وقت تک ہم اس کو شرابی نہیں کہہ سکتے. اس وقت تک اس کو شراب پینے کی حد جاری اس پہ نہیں کر سکتے. سبحان اللہ. یعنی اس حد تک کہ شراب کی منہ سے بدبو آ رہی ہے پھر بھی آپ گمان نہ کریں یہ شرابی اس نے شراب، کیونکہ ایک اچھا احتمال موجود ہے کہ اس نے شراب پینا چاہی، منہ میں ڈالی اور خوف خدا کی وجہ سے کلی. یہ تو انتہا ہے، ایسا حسن ظن کہاں سے لے کر آئے؟ اصل یہ کہ حسن ظن اچھے گمان اچھے دلوں سے پیدا ہوتے ہیں. ہمیں اپنے دل کے کیفیات خیالات اچھے کرنے چاہیے. ماشاءاللہ ہم نے سنا کہ اسلام جو ہے حسن ظن کے بارے میں کیا کہتا ہے، اور جیسا کہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ اچھے دل میں اچھا گمان پیدا ہوتا ہے. تو اپنے دل کو صاف کرنے کے لیے، اپنے دلوں کو اچھا کرنے کے لیے مدنی چینل کے ناظرین دعوت اسلامی کے اجتماع میں ہر جمعرات ضرور حاضر ہوا کریں. اسی طرح امیر اہل سنت کے مدنی مذاکرے سنیں. انشاءاللہ عز و جل ان دینی باتوں سے، اچھے ماحول میں بیٹھنے سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ عز و جل کی ذات سے ہمارا گمان ہے کہ ہمارا دل صاف ہو جائے گا. جب دل صاف ہو جائے گا تو انشاءاللہ ہمارے خیالات بھی صاف ہو جائیں گے انشاءاللہ عز و جل. تو آئیے، ہمارا جو ہر مرتبہ کا طریقہ کار ہے، ہر ایپیسوڈ میں ہم جو ہے نعت شریف سنتے ہیں، ایک کلام پڑھا جاتا ہے، تو انشاءاللہ عز و جل وہ کلام سنتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ عز و جل نیاز کی ترکیب ہوگی. جی. وہ نبیوں میں رحمت
میں گھر کرنے والا، گھر کرنے والا، مفاسد کا زیر و زبر کرنے والا، قبائل کو شیر و شکر کرنے والا، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کی میاں ساتھ لایا، ہاں ساتھ لایا، مسے خام کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا، عرب جس پہ قرنوں سے تھا جہل چھایا، پلٹ دی بس ایک آن میں اس کی کایا، ہاں اس کی کایا، رہا ڈر نہ بیڑے کو موج بلا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی برلانے والا۔ سلسلے کے شروع میں میں نے عرض کی تھی کہ وہ شخصیت کہ جن کا نام سنتے ہی دل عشاق مچلنے لگتا ہے، وہ شخصیت کہ جن کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا فرمائے، ہمارے آقا فرمائے، وہ شخصیت کہ جن کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائے کہ معراج کی رات جب میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے اپنے آگے قدموں کی آہٹ سنی، اور وہ قدموں کی آہٹ کن کی تھی؟ ان کی آج ہم نیاز کریں گے۔ کیا نام ہے ان کا؟ آپ سمجھ گئے ہوں گے، سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں خود سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب عطا فرمایا سید المؤذنین، یعنی مؤذنوں کے سردار، مؤذنوں کے سردار کا لقب جو ہے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جن کو ارشاد فرمایا۔ اتنی بڑی شخصیت جو قربانیوں کی ایک داستان ہے۔ آپ کا آقا امیہ بن خلف جو ہے آپ کو بطحا کے تپتے ہوئے ریگستان میں ننگی پیٹھ لٹا دیا کرتا، اور اس قدر جو ہے وہ تپش ہوا کرتی تھی کہ صحابہ کہتے ہیں کہ اگر جو ہے اس پر گوشت رکھ دیا جائے اس زمین پہ تو شاید وہ بھی پک جائے، اور آپ کو ننگی پیٹھ لٹا دیا جاتا، آپ کے جسم پر بھاری پتھر رکھ دیا جاتا تاکہ آپ ہل بھی نہ پائیں، اور اس دوران بھی آپ کے منہ سے احد احد کی صدائیں نکلا کرتی تھیں۔ یہ تھا آپ کا جذبہ، یہ تھی آپ کی قربانیاں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس ہیرے کو پہچانا اور آپ خریدنے کے لیے پہنچے۔ امیہ بن خلف نے دیکھا کہ یہ بڑی دلچسپی لے رہے ہیں، تو اس وقت حبشی غلاموں کے کوئی ریٹ ہی نہیں ہوتے تھے، کوئی پرائس نہیں ہوتے تھے، ان کی کوئی قیمت نہیں ہوا کرتی تھی، لیکن جو ہے جب دیکھا اتنی زیادہ دلچسپی لے رہے ہیں تو اس نے عربی غلاموں سے زیادہ آپ سے پیسے وصول کیے، آپ نے وہ بھی جو ہے ادا فرمائے اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کروایا۔ تو یہ ماشاءاللہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیاں۔ بلال تجھ پر نثار جاؤں کہ یار غار نے تجھے خریدا، بلال تجھ پر نثار جاؤں کہ یار غار نے
تجھے خریدار نصیب ہو تو نصیب ایسا غلام ہو تو بلال جیسا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو آج انشاءاللہ عزوجل سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاز کی جائے گی. انشاءاللہ فاتحہ خوانی ہوگی. آپ تمام اسلامی بھائی مدنی چینل کے ناظرین اس میں ضرور شرکت فرمائیں. فاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ہو قبول بارگاہ میرا عمل میرے خدا ہو قبول بارگاہ میرا عمل خدا میں ساری امت سر میرے ماں باپ کو پہنچے ثواب ساری امت سر میرے ماں باپ کو پہنچے ثواب